آپ سے نے ارشاد فرمایا لوگو اللہ سے ڈرو اور آپس میں سلوح کرو، سلوح جوئی رکھو، کیونکہ قیامت کے دن اللہ لوگوں کے درمیان صلح کرائے گا۔ ایسی بستی کو اللہ کبھی ہلاک نہیں کرے گا جس کے رہنے والے سلوح جوئی کا رویہ رکھتے۔ میرے پہلے مہمان پروفیسر ڈاکٹر طاہر حمید تنولی ہمارے اقبالیات ہیں، کئی کتابوں کے مصنف ہیں، میرے اکثر مہمان ہوتے ہیں، آپ ان سے بہت اچھی طرح واقف ہیں۔ ڈاکٹر طاہر حمید تنولی صاحب، جی جناب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گائز صاحب کے بلا بہت شکریہ۔ آج کا موضوع بلا شبہ ہماری معاشرتی ضرورتوں کو پورا کرنے والا ہے اور بہت سے ہمارے معاشرتی مسائل ہیں جن کو یہ موضوع ایڈریس کرتا ہے۔ آپ نے ارشاد بھی فرما دیا کچھ آیات کے حوالے سے، کچھ احادیث پاک کے حوالے سے۔ اس سے آگے بڑھتے ہوئے جب ہم اس موضوع پہ سوچتے ہیں گائز صاحب کے بلا، تو دو چیزیں ہیں جن کو ہم نے سمجھنا ہے ٹھیک، صلح جوئی کے حوالے سے۔ جب تک ہم مسئلے کو اس کی نوعیت کے مطابق نہیں سمجھیں گے تو ہم مسئلے کی حل کی طرف کبھی بھی نہیں بڑھ سکیں گے۔ ٹھیک، اسلام کا تو مزاج ہی صلح جوئی کا ہے۔ دیکھیں جب آپ ملتے ہیں تو حکم ہے سب سے پہلے السلام علیکم کہیں۔ جب میں آپ کے بارے میں پہلے یہ اعلان کر رہا ہوں کہ مجھے آپ کی سلامتی چاہیے تو اس کے بعد فساد کا کوئی امکان باقی نہیں بچتا، ٹھیک، بشرطے کہ میں صدق دل سے السلام علیکم کہوں ٹھیک، اور مجھے پتہ ہو کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ یعنی اسلام تو اپنے سماجی رابطوں کا آغاز ہی صلح جوئی سے کرتا ہے۔ جیسی ہماری سوشل انٹریکشن ہوتی ہے تو اس کا پہلا قدم دوسرے کے لیے سلامتی چاہنا ہے۔ جس دین کا مزاج یہ ہو اس سے یہ توقع نہیں کی جا سکتی کہ اس کی کوئی تعلیم سوسائٹی میں فساد کی حمایتی ہو سکتی ہے، یہ پاسبل نہیں ہے۔ یہ جو صلح جوئی کا معاملہ ہے یا صلح جوئی کا فقدان ہے، سماجی، معاشرتی اور انفرادی سطح پہ اس کی اور نوعیت ہے اور اجتماعی سطح پہ اور ہے۔ ٹھیک، ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کیونکہ غازی صاحب جتنے بھی اجتماعی سطح پہ صلح جوئی کے رویے کو کل کرنے والے واقعات ہیں، ان کے پیچھے روی اس طرح کے فیکٹرز نہیں ہیں، ان کے مقاصد کچھ اور ہیں، ہمیں یہ سمجھنا ہے۔ ان کے فیکٹرز کچھ اور ہیں۔ مثلا ابھی آپ نے ایک واقعے کا ذکر کیا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہم اس واقعے کو کسی بھی سطح پہ اسلامی تعلیمات یا اسلامی کسی کلچر یا کسی سے جوڑیں گے تو یہ بہت بڑی غلطی ہوگی۔ ہمیں ان فیکٹرز کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے جن کے نتیجے میں یہ واقعات ہو رہے ہیں۔ اگر آپ تھوڑی سی تحقیق کریں گے تو کوئی بھی طبقہ ہو جس سے اس طرح کا عمل سرزد ہو رہا ہے، اس طبقے کے ذمہ دار نمائندہ لوگ کبھی بھی اس کو اون نہیں کریں گے۔ اچھا، اس کا مطلب کیا ہوا؟ ہمیں اصل فیکٹرز تک پہنچنا ہے۔ اچھا، اب جو انفرادی سطح پہ ہماری صلح جوئی کا معاملہ ہے، اس کو ہم نے یہ سمجھنا ہے کہ یہ اتنا اہم ہے۔ آپ سے نے ارشاد فرمایا لوگو اللہ سے ڈرو اور آپس میں سلوح کرو، سلوح جوئی رکھو، کیونکہ قیامت کے دن اللہ لوگوں کے درمیان صلح کرائے گا۔ آپ تصور کریں، واہ واہ واہ، قیامت کے دن بھی ایک ایسا عمل جس کو اللہ رب العزت جس کو انکریج کر رہا ہے اور جس عمل کا اقدام میدان حشر میں ہو رہا ہے، اس عمل کی اہمیت کتنی زیادہ ہوگی۔ آپ تصور کریں اس عمل کی سینکٹیٹی کتنی زیادہ ہے، اس عمل کی حرمت اور اس کی معنویت کتنی زیادہ اور ہے۔ جنت میں کوئی دو آدمی ایسے نہیں ہوں گے جو آپس میں ناراض ہوں۔ قرآن مجید ناراضگی کا لفظ ہی دیکھیں، نہیں قرآن ہوگا۔ مجید میں ہم ان کے سینوں سے ہر طرح کی قدرت کو کھینچ لیں گے، قرآن مجید ہے یہ۔ سبحان اللہ۔ یعنی وہاں تو قدرتیں بچیں گی نہیں، وہ ماحول ایسا ہے کیونکہ خوشبوؤں کے ماحول میں اور روشنیوں کے ماحول میں ظلمتیں اور بری بو باقی نہیں رہ سکتی۔ وہ ماحول ہی ایسا ہوگا، اس ماحول میں قدرت اور دشمنی تو رہ ہی نہیں سکتی، وہ ختم ہو جائے گی۔ حدیث پاک ہے کہ اللہ رب العزت میدان حشر ہوگا، آپ سے ارشاد فرمایا۔ واقعہ آپ کے ذہن میں ہوگا سیدنا بلال حبشی والا کہ ابو ذر غفاری نے ان کو کہہ دیا تھا اوے کالی بانکھیں بیٹھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بہت ناپسند فرمایا، تو حضرت ابو ذر غفاری زمین پہ لیٹ گئے اور کہتے تھے مجھے معاف کر دو، تو سیدنا بلال نے فرمایا کہ میں نے آپ کو معاف کیا تھا، اس طرح نہیں، اپنا پاؤں دو، پاؤں اپنے گال پہ رگڑ اب یہ اسلام کا مزاج ہے، یہ ہے مزاج۔ یہ مزاج ہے اسلام کا۔ یعنی دیکھیں حضرت ابو ذر غفاری کے دل سے وہ بوجھ ہٹ ہی نہیں رہا ہاں، تا وقت کہ انہوں نے دیکھا کہ بلال کی جو تقدس تھا اور بلال کا جو وقار تھا، جو شخصی وقار تھا، وہ اس سطح پہ میں نے بحال نہیں کر دیا۔ دیکھیں نا کیا رویہ ہے، یہ اسلام کی تربیت ہے۔ آپ سے اس میں ارشاد فرمایا کہ میدان حشر کے اندر دو اہل ایمان ہوں گے، دو مسلمان ہوں گے، ان میں ایسے اللہ کی بارگاہ میں فریاد کرے گا، اے اللہ اس بھائی نے دنیا میں مجھ پہ بڑا ظلم کیا تھا، تو اب میرا انصاف کیا جائے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرمایا کہ اس کے پاس تو کچھ بھی نہیں بچا، اس کی تو ساری نیکیاں لوٹ چکی ہیں۔ وہ کہے گا اے اللہ نیکیاں نہیں تو نہ صحیح، میرے گناہ اس کے ذمہ ڈالو۔ جب وہ یہ کہے گا تو اللہ رب العزت کی طرف سے ارشاد ہوگا اے بندے ذرا سامنے تو دیکھ۔ وہ سامنے دیکھے گا ایک جنت کا حسین منظر ہوگا، وہ کہے گا اے میرے اللہ کیا یہ سب کچھ انبیاء کے لیے ہے؟
صدیقین کے لیے ہے، تیرے اولیاء کے لیے ہے۔ اللہ فرمائے گا نہیں، یہ تیرے لیے بھی ہو سکتا ہے۔ وہ کہے گا کیسے؟ اللہ فرمائے گا اگر تو اپنے اس بھائی کو معاف کر دے، اس کے ساتھ صلح کر لے۔ واہ، دیکھیں بھائی صاحب، اس حدیث میں اصل مفہوم کیا ہے؟ دنیا دارالعمل ہے اور آخرت دارالجزا ہے، وہ عمل کی جگہ نہیں ہے۔ ایک ایسا عمل اس دارالجزا میں بھی اللہ جو کرنے کی اجازت دے رہا ہے وہ صلح جوئی ہے۔ واہ واہ واہ، اگر اس عمل کا اجر اور تاثیر میدان حشر میں مرتب ہو سکتی ہے جہاں پہ دارالعمل ہے ہی نہیں، تو یہاں پہ اس کی برکتیں کیا ہوں گی؟ واہ، اس لیے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وما کان ربک لیہلک القری واہلھا مصلحون، ایسی بستی کو اللہ کبھی ہلاک نہیں کرے گا جس کے رہنے والے صلح جوئی کا رویے رکھتے ہوں۔ واہ واہ واہ، قرآن مجید ہے۔ یعنی معاشرے میں اللہ کی رحمتوں نزول ہوگا جہاں معاشرے میں محبت باہمی الفت اچھا، اس کا بالکل برعکس دیکھیں، صلہ رحمی کو ختم کرنا، اس کا کتنا زیادہ گناہ اور کتنی نوست ہے۔ آپ سچ میں ارشاد فرمایا اگر تم یہ چاہتے ہو تمہاری عمر اور رزق میں برکت ہو تو صلہ رحمی کرو۔ صلہ رحمی صلح جوئی ہی کی ایک صورت ہے خاندانوں کے اندر۔ دیکھیں نا، غیر مسلم ہیں، ہم دیکھتے ہیں، اگر آپ یورپ میں گئے ہوں، میں جاتا رہا ہوں بہت، تو یہ اسپیشل ہوتے ہیں نا چائلڈ، جس طرح آپ آج ہمارے ساتھ ہیں سعدیہ، تو وہ اسپیشل چلڈرن کو جو بھی بندہ گزرا ہوتا ہے سائیکل پہ یا کسی جگہ، تو اس کو ٹافیاں دے رہے ہوتے ہیں، اس کو ہیلو ہیلو کر رہے ہوتے ہیں، بڑا اسمائل دے رہے سبحان ہیں، اللہ۔ کوئی اس کو پھول پکڑا رہا ہے، کوئی، یعنی یہ معاشرے میں علامت ہے، وہاں پہ اس طرح کی بات لوگ کرتے ہیں۔ یہ کیا، یہ احترام انسانیت کا ایک شعور ہے۔ جس سوسائٹی میں یہ پیدا ہو جائے وہاں پر پھر منفی رویے خود بخود ختم ہوتے چلے جاتے ہیں، چونکہ صلح جوئی کا رویہ جو ہے، اس لیے قرآن مجید نے بار بار کہا بس الصلح خیر، صلح کی طرف آؤ۔ الفتنۃ اشد من القتل، اس کا برعکس فتنہ ہے جو قتل سے بھی برا ہے۔ تو ہمیں اپنی سوسائٹی کے اندر اس رویے کو انفرادی سطح پہ، خاندانی سطح پہ آگے بڑھانا ہے، اور اس رویے کو پیدا کرنے کے لیے حدیث پاک میں ہے اگر آپ حکمتاً کوئی ایسی بات بھی کہہ دیتے ہیں جو خلاف واقعہ ہے تو اس کی بھی اجازت ہے، ہاں، ایک شرط کے ساتھ، ایک شرط کے ساتھ، اس میں آپ حلال کو حرام نہ کریں اور حرام کو حلال نہ کریں، کیونکہ بھائی صاحب ضابطہ یہ ہے۔ اور دیکھیں نا، وہ 3 فرمایا کہ اگر میاں بیوی میں تم نے اتفاق کرنا ہے، 2 مسلمانوں کے درمیان اتفاق کرنا ہے، یا جنگ میں کسی کو تم نے دشمن کے خلاف کوئی اسٹریٹجی اختیار کرنی ہے، تو یہ باتیں وہ ہیں جہاں پہ تم خلاف واقعہ بھی بات کر سکتے ہو۔ حلال حرام کا لحاظ اس لیے رکھنا ضروری ہے بھائی صاحب کہ قانون کی اطاعت قانون توڑ کے نہیں ہو سکتی۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں اس قانون کو اس لیے توڑا کہ فلاں قانون فالو کر لوں۔ تو اللہ کے حلال اور حرام کو پامال کر کے وہ اس طرح کی صلح جوئی کی اجازت نہیں ہے۔ اس کے علاوہ آپ سوسائٹی کے اندر ہارمنی لانے کے لیے، ایک ہم آہنگی لانے کے لیے آپ کوئی بھی اقدام کریں، اس کو انکریج کیا گیا بھی۔ آپ نے حدیث پاک پڑھی کہ ہر کلمے پہ پھر اجر ہے اس کے لیے۔ ہاں بالکل صحیح۔ وہ سادہ سی بات ہے، اگر ہمیں اتنی بات سمجھ آ جائے کہ صلح جوئی میں نفع ہے، واہ، چھوڑنے میں نقصان ہے۔ میں ایک مثال دوں گا، قرآن مجید کی سورہ یوسف ہے۔ برادران یوسف نے یوسف علیہ السلام پہ کیا ظلم نہیں کیا؟ پوری سورہ یوسف میں یوسف علیہ السلام نے کوئی گرا نہیں کیا۔ اچھا، الف سے یہ تھا، پوری سورہ یوسف پڑھ لیں۔ انہوں نے کنویں میں پھینکا، جان لینے کی کوشش کی، کیا کچھ نہیں کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی زبان سے آپ یہ نہیں سنیں گے میرے بھائی نے میرے ساتھ یہ کر دیا، حتیٰ کہ اب دیکھیں برداشت کہاں تک ہے اور صلح جوئی کہاں تک ہے۔ جب ملاقات ہوئی، جب بنیامین کو ساتھ بٹھا لیا، بھائیوں نے پہچان لیا آپ یوسف ہیں، فرمایا میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے۔ آپ لوگوں نے اس وقت زیادتی کی تھی ہمارے ساتھ جب آپ کو اصل بات کا نہیں پتہ تھا، آپ جہالت کا شکار تھے۔ یہی نہیں کہا تم ظالم تھے، تم نے یہ کیا، تم نے وہ کیا۔ ہم تو کسی کو سختی سے گور کے دیکھ لیں تو اس کی جان لینے پہ آ جاتے ہیں۔ تصور کریں اس کا نتیجہ کیا نکلا، جس کو انہوں نے کنویں میں پھینکا اللہ نے اسے تخت پہ پہنچا دیا۔ واہ واہ۔ جو سب کچھ لینا چاہتے تھے وہ اس کے سامنے سائل بن کے کھڑے تھے۔ لو جی، میں آپ چاروں کو بتا رہا ہوں، باقی تینوں کو۔ تنولی کو میں نے دیکھا ہے، اس کو ہمیشہ میں نے ہنستے ہوئے دیکھا ہے، میں نے بڑی بڑی سخت باتیں بھی اس کو کی ہیں، لوگوں کو بھی کرتے دیکھا ہے۔ یہ ایک کہہ کے میں اڑا دیتا ہے وہ ساری بات، جتنا مرضی ٹینس ماحول ہو۔ وہ مرحوم سراج منیر، اللہ تعالیٰ قبر کا جنت دے، اس کے بعد میں نے اس پاکستان میں سیکنڈ آدمی دیکھا ہے سر مولانا جو کا ایک مرضی کوئی بات، علامہ کا ایک شعر ہے جو انہوں نے اصل میں داتا صاحب کی بات بیان کی ہے۔ وقت کا میں داتا صاحب کا واقعہ نہیں سناؤں گا، زبور اعظم کا شعر ہے، پیر ما گفت جہاں بر روش محکم نیست، میرے پیر نے مجھے یہ بتایا ہے یہ دنیا ایک حال پہ نہیں ہے، از خوش و ناخوشی ہو قطع نظر باید کرتا۔ اچھا کوئی تمہارے ساتھ رویہ کرے کہ برا کرے، آگے نکل جاؤ۔ واہ،